قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس صحرا میں اللہ نے صحرا میں بھیج دیا، رہتے ہوئے مدت گزر گئے، بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے، سزا میں بھی اللہ ان پہ مہربانی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کیوں نہیں آنٹی، زیب آنٹی، آپ کے لیے دعا نہیں کرنی تو میں نے کس کے لیے کرنی ہے؟ میری ہر دعاؤں میں آپ سب ہیں کہ یا اللہ ہر اس انسان کے ساتھ تو ویسے ہی کر جیسا وہ تیرے دین سے محبت رکھتا ہے۔ میری کیا اوقات ہے، میرے سے محبت آپ لوگوں کی دین کی نسبت سے ہی ہے نا۔ دیکھیں میں اور آپ کہاں ملے، ہماری مجلس ملاقات کی کیا تھی، اور اللہ نے اس دین کی نسبت ہمیں اتنی محبت دی کہ میری امی بیمار ہیں، ان کا گلے ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تم اپنی ان ماؤں بہنوں کو، اب آپ ملی ہیں زیب آنٹی امی سے، امی کیا کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ ہی آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں سے ملتی ہے، لیکن اب ہم جو ہے ابو کو تو کھو چکے ہیں۔ اللہ میری امی کو صحت دے، زندگی دے، سلامت رکھے، ہمارے سروں پہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ میرے ابو کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بڑا خوش ہوتے تھے میرے ابو اس طرح مجھے درس دیتے ہوئے دیکھ کے، بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ اور امی کو تو میری انہوں نے ایسے لاڈ میں رکھا ہوا تھا، جو میری پرانی بہنیں وہ جانتی ہوں گی، امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا لال مرچی کہاں، ہلدی کہاں ختم، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ان کے بعد دیوانی ہو گئی ہیں، وہ دیوانی ہو گئی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے۔ ایسا مان انہوں نے اپنی بیوی کا رکھا ہوا تھا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو بما کانوا یفسقون، اللہ نے بتایا کہ یہاں سے میں نے ان کو عذاب نازل کر دیا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آج یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں جمعے کا آپ کو بتا رہی تھی کہ جمعے کا جو ہے آج جمعے کا دن ہے، کل بھی میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی۔ سورہ کہف کی لازمی تلاوت رکھیں۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے اور بادلوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ انشاءاللہ آج میں صبح آیت الکرسی پڑھا رہی تھی، اس کی تفسیر تھی آج، اس میں بھی میں نے بتایا، میرے ذہن سے پھر بات نکل جاتی اس لیے میں وہ بھی بتا رہی ہوں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا ایک پاؤں جنت میں اور ایک پاؤں دنیا میں ہے۔ میری بہنوں، ہر نماز کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کا؟ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے، ایک دفعہ تو کتنا ٹائم لگ جائے گا ہے آپ کو؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے والا بنائے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، کیا پتہ کب موت ہے جی، کوئی پتہ نہیں، کون سا لمحہ اللہ سے ملاقات کا ہو۔ تیاری تو پوری ہونا، مری کشمیر جاتے ہوئے، یہاں سی ویو جاتے ہوئے، وہاں جاتے ہوئے ہم کتنی تیاری کرتے، بھائی تیاری ہو آگے جا کے تنگ نہ ہو جائیں، ایسے ہی آخرت کی تیاری ہو کہ آگے جا کے ہم تنگ نہ ہو جائیں، ہم تنگ نہ پڑ جائیں ہم کدھر آ گئے ہیں۔ قبر میں جاتے ہی ہمارا استقبال ہو کہ بھائی آ گئی ہیں اللہ کی بندیاں، آ گئی ہیں اللہ کی نیک بندیاں، جاتے ہی ہمارا استقبال ہو۔ یا آ گئی ہیں جو مجلسوں کے لیے تڑپتی تھی، کرتی تھی، بھاگتی تھی کہ آج مجلس ادھر ہے، آج مجلس ادھر ہے، وہ آئی ہیں ہماری بندیاں۔ ایسے تڑپنا اپنے اندر لائیں مجلسوں کے لیے، قرآن کی مجلسوں کے لیے۔ مردہ دل کی نشانیوں میں سے پتہ ہے کیا نشانی ہے؟ کہ ایسی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کا دل لگتا ہے ناچ گانے کی مجلسوں میں، گانے بجانے کی مجلسوں میں۔ آج جمعہ ہے، جو جمعے والے دن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی درود ابراہیمی آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ پر کوئی بھی درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بھی درود آپ پڑھیں گی تو اللہ کیا دے رہا ہے آپ کو بتاؤں؟ آپ کو 4 بڑے بڑے انعام دے رہا ہے اللہ آپ کو۔ پہلا انعام اللہ دے رہا ہے، ایسی بیماری نہیں لگے گی جس سے موت ہو جائے۔
کینسر، ایڈز یا ایسی کوئی بھی ڈیزیز، کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی جس سے ہماری موت ہو جائے، پہلا انعام۔